مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم اپنے کلاس کا آغاز کرتے ہیں اور یہ آغاز جو ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو شیب طالب میں بند ہونا، اصحاب رسول اور سب ساتھ پورے قبیلے قریش بنو ہاشم کا یعنی بند ہونا، اور پھر اس صحیفے کو دیمہ کا چاٹ جانا، اور مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے اس تکلیف سے خلاصی دلا دی۔ اس کے بعد جو ہے ابھی جو آج کی ہماری کلاس ہے، اس کو کہا جاتا ہے غم کا سال، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غم پہ غم آئے، غم کا سال۔ اس سال میں یہ تھا کہ جب شیب طالب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب طالب سے نکلنے کے بعد حسب معمول دعوتی تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اب مشرکین نے اگرچہ بائیکاٹ تو ختم کر دیا، لیکن وہ بھی سب معمولی جو مسلمانوں پر جو حسب معمول جس طرح سے وہ لوگ دباؤ ڈالنے اور اللہ کی راہ سے روکنے کا جو سلسلہ تھا وہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ اب جہاں تک ابی طالب کا تعلق تھا تو وہ بھی اپنی پوری کوشش اور اپنی کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں وہ لگے رہتے تھے پوری کوششوں کے ساتھ۔ لیکن اس وقت ان کی جو عمر تھی وہ 80 ایئرز یعنی 80 سال سے اوپر چلی گئی تھی، اور کئی سال جو ہے اس طرح سے جو شیب طالب میں گزرے، جو سختیاں ہو گئی ان پر، تو ان کی وجہ سے وہ جو ہے ان کی صحت زیادہ خراب ہو گئی اور زیادہ بیمار رہنے لگے۔ اب جب ابی طالب بیمار پڑ گئے تو قریش کو معلوم ہوا کہ ان کی حالت جو ہے غیر ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو، حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین جو ہے قریش کے ہر قبیلے میں پھیل چکا ہے، اسی لیے چلو ابی طالب کے پاس ہم چلتے ہیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات پر پابند کریں، یعنی کسی بات پر اس کو پابند کریں اور ان سے کچھ عہد لے لیں، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے، اس بات کا ہے اندیشہ کہ اگر ابی طالب کے وفات کے بعد ہم اس پہ قابو نہ پا سکیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم نے ایک روایت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی تو عرب جو ہے وہ ہمیں طعنہ دیں گے کہ چچا کے ہوتے ہوئے تو کچھ نہ کر سکے، اور ابھی جو ہے یعنی تم لوگوں کے ہاتھ آزاد ہو گئے ہیں۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ ابی طالب کے پاس خیر بہرحال قریش جو ہے ان کا ایک وفد ابی طالب کے پاس پہنچا اور ان سے گفتگو کی۔ ان کے جو معززین تھے، جو افراد تھے، جیسے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن احکام، امیہ بن خلف، ابو سفیان بن حرب، جو بھی ان کے اشراف تھے، ان کی کل تعداد جو ہے وہ مفسرین 25 بتاتے ہیں کہ ٹوٹل 25 تھے۔ ابی طالب جو ہے اب ان کے پاس جا کے وہ کہنے لگے کہ دیکھیں، آپ ہمارے درمیان آپ کا جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، اس کو تو آپ خوب جانتے ہیں، اور اب آپ جس حالت سے گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ کے آخری ایام ہیں یہ، یعنی ادھر ہمارے اور آپ کے جو ہے بھتیجے کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں، تو ان کے بارے میں ہم سے کچھ جو ہے نا عہد و پیمان کر لیں، تاکہ ہمارے جو ہے اور یعنی وہ ہم جو ہے ہمارے دین پہ وہ ہمیں چھوڑ دیں اور ہم اس کو اس کے دین پہ چھوڑ دیں۔
اب ابی طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. اسے کہا بھتیجے یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں اور تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عہد و پیمان جو ہے دے دے اور کچھ آپ سے لے لیں. اس کے بعد ابی طالب نے ان کی جو پیشکش تھی اس کی ذکر کی اور جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وفد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ لوگ یہ بتائیں کہ اگر میں ایک ایسی بات پیش کروں جس کے اگر آپ قائل ہو جائیں تو عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم آپ کے جو ہے وہ بھی آپ کے انڈر ہو جائے گی، پوری جو عجم ہے. اور بعض روایاتوں میں ہیں کہ اس نے ابی طالب کو مخاطب کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی طالب کو مخاطب کر کے فرمایا میں ان سے ایک ایسی بات چاہتا ہوں جس کے اگر یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع اور فرمان بن جائیں گے اور عجم جو ہے انہیں جزیہ عطا کریں گے. تو اسی طرح سے روایات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی بات کی طرف جیسے ان کو بلانا چاہتا ہوں. اب ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یعنی تم لوگ صرف ایک بات مان لو، اسی کے بدولت جو ہے تم عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے اور عجم جو ہے وہ بھی تمہاری جو ہے انڈر ہو جائے گی. اب اس کے بعد جو قریش تھے یہ ایک دوسرے سے بولے کہ کیا بات ہے، یعنی کیا بات ہے، ہمیں بات تو ایٹ لیسٹ ہم سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موقف ہے وہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ وہ بات ابو جہل کھڑے ہو گئے. ابو جہل نے کہا کہ اچھا تو بتاؤ پھر وہ بات کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تمہارے باپ کی قسم ایسی ایک بات کیا کہ وہ جو ہے اب اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ. ابو جہل کھڑے ہوئے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ بتا دیں کہ وہ کیا بات ہے کہ جس کو لے کے ہم یعنی عرب اور عجم پر حکومت کرنے لگیں. تو ایک بات کیا، ہمیں تمہارے باپ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ایسی 10 باتوں کی پیشکش بھی کریں ہم اس کو لینے کے لیے تیار ہیں. یہ تو ایک بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں، اللہ کے سوا جو کچھ پوچھتے ہیں اسے چھوڑ دیں. اب یہ سنتے ہی انہوں نے ہاتھ پیٹ کر تالیاں بجا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ چاہتے ہیں کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا کو ہم جو ہے اپنا لیں، اور واقعی تمہارا معاملہ تو بڑا عجیب ہے. اور آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ خدا کی قسم یہ شخص جو ہے تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، لہٰذا چلو اپنے آبا و اجداد کے دین کی طرف جو ہے ادھر ہی ہم جاتے ہیں اور اسی پہ ہی ہم ڈٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور اس شخص کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں ان کے درمیان جو ہے کوئی فیصلہ فرما دیں. اب جو ابی طالب تھے ان کا مرض بڑھتا گیا، بالآخر وہ انتقال کر گئیں. اب وفات کے بعد جو ہے شیب ابی طالب میں محصور رہنے کے چند مہینے بعد یہ رجب 10 نبوی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 10واں سال تھا، تو جو ہے یہ وفات پا گئیں. اور اس کے 3 دن بعد مفسرین کہتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ اور ابی طالب کے وفات میں صرف 3 دن کا وقفہ ہے. صحیح بخاری میں مسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابی طالب کی وفات کا جب وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں ابو جہل بھی موجود تھا. آپ نے فرمایا چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا. تو ابو جہل جو ہے اور عبداللہ ابن امیہ وہ بھی موجود تھے. انہوں نے کہا ابی طالب سے کہ ابھی جو ہے تم عبد المطلب کے ملت سے رخ پھیر لوگے یعنی آخری وقت تک.
تو ابو طالب جو ہے اس وقت تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے تھے کہ جو ہے آپ ایک دفعہ لا الہ کہیں تاکہ میں اللہ کے ہاں جو ہے آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں. لیکن ابی طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہی، یعنی میری رخصتی ہو رہی ہے آخر میں. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابی طالب سے فرمایا کہ جب تک آپ سے میں روک نہ دیا جاؤں میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا، جس پر اللہ رب العالمین نے آیات نازل کی وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن تَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي الْقُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. لیکن یہ آیاتیں اللہ رب العالمین نے اس کے بعد نازل کی. اور اس کے بارے میں جو ہے ایک اور اوپینین ابی طالب کے وفات کے بارے میں وہ یہ ہے کہ جب ان کی وفات کا آخری وقت ہوا اور یہ زیادہ بیمار ہو گئے، اور اس حالت میں جب ان کی وفات ہو گئی تو اس وقت عباس رضی اللہ عنہ وہ بھی موجود تھے. عباس رضی اللہ عنہ موجود تھے اور یہ بالکل جب ان کے موت کا وقت آ گیا تو یہ ہونٹ اپنے ہلا رہے تھے اور عباس رضی اللہ عنہ نے کان لگا کر سنا تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے بھتیجے، واللہ بلا شبہ میرے بھائی نے وہ کلمہ کہا جس کا آپ نے انہیں حکم دیا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم اسمع، یعنی میں نے نہیں سنا. اور اس کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا. اور ابی طالب کے بارے میں یہی مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا جو معاملہ ہے وہ رب العالمین پر ہے، اور ان کے معاملے میں بحث اور مباحثہ اور زیادہ طویلات کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین پر ہے کہ مطلب ان کے ساتھ جس طرح وہ ہوگا. اچھا، اب اس کے بعد جو ہے ابی طالب کے وفات کے بعد صرف 3 دن کے بعد یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ بھی رحلت فرما گئیں. اب اس کے وفات کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی. اس وقت جو ہے آپ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک جو تھی وہ 65 برس کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی 50ویں یعنی 50 منزل پہ تھے، سال میں تھے. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی جو ہے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت تھی. 1/4 صدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہیں، اور اس دوران جو رنج جو تکلیفیں آپ پر آتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تڑپ اٹھتی. مشکل ترین حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت پہنچاتی، تبلیغ اور رسالت میں آپ کی مدد کرتی، اور تلخ ترین جہاد کی سختیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک رہتی. وہ اپنی جان اور مال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرخواہی اور غم گساری کرتی، یعنی آپ کے غموں میں شریک رہتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا تو وہ مجھ پہ ایمان لائی، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا تو انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی، دوسری بیویوں سے اولاد نہ دی، اور صرف ایک بیٹا ابراہیم جو یہ قطبیہ رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. باقی ساری اولاد جو تھی وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے رب العالمین نے دی تھی. صحیح بخاری میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس برتن میں جو ہے ایک برتن ہے جس میں سالن یا کانا یا کوئی مشروب ہے. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ پہنچے تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دیں.
جس میں نہ شور ہے، نہ کوئی جو ہے اس میں تکلیف ہے اور نہ کوئی تکان ہے۔ اب غم ہی غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش آئیں۔ اس کے بعد جو ہے جب آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، 3 دن گزرنے کے ابی طالب کے انتقال کے بعد، آپ ان انتقال کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابی طالب کے وفات کے بعد جو ہے کفار کی تکلیفوں میں اب اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اب تو وہ کل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر آ گئیں، کل کر مخالفت پر آ گئیں، اور اسی کیفیت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم اور عالم میں اور بھی جو ہے اضافہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انتہائی غم میں ہوئے، اور کفار کی جو ہے ان کی تکلیفیں اور ان کے جو ازارسائیاں ہیں ان میں اور بھی اضافے ہوتے گئیں، اور غریب مسلمانوں کا مذاق اڑانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ندار اور مسکین ساتھیوں میں، مثلاً جیسے کہ خباب رضی اللہ عنہ جو تھے، اور امیہ رضی اللہ عنہ، صعیب رضی اللہ عنہ، اور یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہوتے تھے تو قریش ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ایک دوسرے سے کہتے کہ اس شخص کے ساتھی یہ لوگ ہیں، جس قسم کے ہیں وہ تو نظر ہی آ رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سب میں سے صرف انہی لوگوں کو حق اور ہدایت کے لیے جو ہے چنا تھا؟ یہی نعمت ان کے لیے تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چیز لائے ہیں، اگر واقعی اس میں نیکی اور صداقت ہوتی تو یہ لوگ ہم سے آگے بڑھ کر اس کو قبول نہ کرتے اور ہمیں چھوڑ کر جو ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف جو ہے نعمتوں کو مخصوص نہ کرتے۔ اب ان بدبختوں کے ذہنوں میں دنیاوی چیزیں جو تھی وہی انہی پر ہی یعنی سارے معاملات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ اکثر جو ہے بہت ہی برے یعنی الفاظوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے، اور اسی دوران جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر کیا جاتا تھا تو عاص بن وائل وہ تو کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ذکر ہی چھوڑ دیں، یعنی اس کے تو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ تو ایک بے اولاد شخص ہیں، اس کے بعد جو ہے آپ کا تو کوئی یعنی پیچھے رہنے والے ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تو آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، اور پھر جو ہے تم لوگوں کو سکون مل جائے گا۔ تو اس پر اللہ رب العالمین پروردگاری دو عالم نے جو ہے سورہ الکوثر نازل کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت جو ہے سورہ الکوثر نازل کیا، اور الکوثر جو ہے یہ جنت کے حوض کا نام ہے، یعنی جنت کے حوض کا نام ہے، اور اس میں خیری کثیر ہے۔ اب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، امام بخاری اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے یہ کہ کوثر جو ہے یہ خیر کثیر کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا فرمائی تھی، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوثر جنت کے ایک نہر کا نام ہے، یعنی یہ جنت کا وہ ایک نہر ہے جس کا نام جو ہے کوثر ہے، اور اس میں خیر کثیر ہے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے ہمارے درمیان بیٹھے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے ایک نیند کی کیفیت کی، اور پھر جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس کیفیت سے نکل آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ہنسنے کا یعنی مسکرائے، تو ہم نے سبب پوچھا، تو اس وقت جو ہے یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الکوثر پڑھی۔ حوض کی جو صفت ہے روایات میں یہی ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اس میں 2 پرنالے ہیں جو آسمان سے گریں گے،
جو نہر کوثر کے پانی سے جو ہے نا حوض کو جو ہے وہ بھریں گے، یعنی وہ آسمان سے آئیں گے، وہ اس حوض کو بھریں گے، اور اس کے جو برتن ہیں آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ ایک حدیث سے جو ہے وہ سورہ کوثر کا جو سبب نزول معلوم ہوا ہے، اس کی جو تفسیر بتاتے ہیں کہ اس میں خیر کثیر ہے، یعنی قیامت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے سیراب ہوگی۔ ظاہر ہے کہ حشر میں جب لوگ جمع ہوں گے تو پیاس سے جو ہے لوگوں کی ایک بری حالت ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنی امتیوں کو اپنے ہاتھ سے کوثر سے جو ہے ان جاموں سے وہ کوثر کے حوض کا پانی پلائیں گے، اور مسلمان جو ہیں اس سے پانی پئیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو، ہمارے والدین، نسلوں کو نصیب فرما دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوثر کے پانی کی صفائی اور شیرینی اور اس کے جو ہے کناروں کا جو ہے جواہرات سے، یعنی ان کے کنارے جو ہے وہ پانی اتنا صاف اور اتنا شیرین ہے، اور اس کے کنارے جو ہیں وہ جواہرات سے بنے ہوئے ہیں۔ تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس حوض کا پانی پیے گا پھر وہ زندگی میں کبھی بھی دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر فصلی لربک ونحر جو ہے، نحر جو ہے یہ اونٹ کی قربانی کو نحر کہا جاتا ہے نا، کیونکہ اونٹ کا نحر کیا جاتا ہے۔ ویسے تو بکری اور گائے جو ہے ان کو تو لٹھا کر ان کے گردن پر چوری پیری جاتی ہے، لیکن اونٹ کا جو ہے وہ شاید رائٹ یا لیفٹ ایک ان میں فٹ ہے جس کو باندھ دیتے ہیں، اور پھر وہاں جو ہے ایک تیز چیز گھسائی جاتی ہے جس کے ذریعے وہ اونٹ جو ہے گر جاتا ہے، تو اس کو نحر کہتے ہیں، یعنی اونٹ کا نحر کیا جاتا ہے۔ اور کفار میں جو ہے اس وقت مشرکین یعنی زیادہ تر اونٹ کا ہی قربانی ہوتی تھی، اور زیادہ تر وہ اونٹ کے ہی قربانی دیتے تھے، تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے یعنی فصلی لربک ونحر جو ہے یہ نحر قربانی کو کہتے ہیں۔ اور کفار جو ہے یعنی اس کے باطل کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائی، اور پھر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز اور قربانی، اور نماز جو ہے وہ بدنی عبادت اور جسمانی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ نماز ہے، اور قربانی مالی عبادتوں میں جو ہے اسی بنا پر اس کا امتیاز جو ہے بہت خاص ہے اور بہت اہمیت رکھتی ہے مالی قربانی میں، کیونکہ جو قربانی ہے وہ اللہ رب العالمین کے نام پر ہوتی ہے۔ قریش جو تھے، کفار جو تھے، وہ جو قربانیاں کرتے تھے وہ تو بتوں کے نام پر کرتے تھے نا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی نماز جو ہے، قربانی جو ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اور ان شانیک هو الابتر، یعنی میں بہت مختصر سے تھوڑی سی ڈیٹیل بتا رہی ہوں کہ جو شانی جو ہے اس کی معنی لکھتے ہیں کہ کفار کے متعلق یہ نازل ہوئی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ ابتر، یعنی جس کا کیا ہے مقتو یعنی نسل، آگے تو اس کا نسل ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مطابق یعنی بیٹا نہیں ہے۔ عاص بن وائل جو تھے جس نے یہ کہا کہ آپ لوگ کیوں غم کرتے ہو، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد تو یہ بالکل قصہ ہی ختم ہو جائے گا، یعنی پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یعنی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اولاد کی تو اتنی کثرت ہے کہ اللہ رب العالمین جو پیغمبر ہیں وہ پورے امت کا جو ہے وہ باپ ہوتا ہے، پورے امت کا باپ ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے وہ تو سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے امتوں میں سے سب سے زیادہ امت ہے، سب سے بڑی جو اولاد ہے، روحانی باپ جو ہے وہ امت کے کون ہوتے ہیں؟ ان کے انبیاء ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو سب سے زیادہ ہے۔ اگر ہم غور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جو ہے، حق تعالی نے کتنی اس کو رفعت اور عظمت عطا فرمائی ہے کہ آپ کے جو ہے عہد مبارک سے آج تک اگر ہم دیکھتے ہیں دنیا کا چپا چپا
چپے چپے پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک 5 وقت اللہ کے نام کے ساتھ میناروں پر جو ہے پکارا جاتا ہے، اور آخرت میں آپ کو شفاعت کبریٰ مقام محمود حاصل ہوگا۔ اس کے بمقابل دنیا کے تاریخ سے پوچھیں تو عاص بن وائل، یہ عقبہ اور جتنے بھی تھے، ان کے تو اولاد نام و نشان سب مٹ گئے، ان کی تو کوئی بات نہیں ہے، اور آپ کی شان جو ہے وہ تو تا قیامت تک اللہ رب العالمین نے بلند کر دی۔ تو کفار کے ان جو ازائیں تھی اور ان کی جو تکلیفیں تھی، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں جو ہے جواب دے دیے۔ اب جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے انتقال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی جو ہے سودا رضی اللہ عنہ سے کی۔ سودا رضی اللہ عنہ جو تھے یہ بنت زعمہ، اس سے شادی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہوئی تھی، ابتدائی دور میں یہ مسلمان ہو گئی تھی، اور دوسری جو ہجرت حبشہ تھی اس میں انہوں نے ہجرت بھی کی تھی۔ اس کے شوہر کا نام جو تھا سکران بن عمرو رضی اللہ عنہ، وہ بھی حبشہ میں ہی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تو یاما کے واپس آگے انتقال ان کا ہو گیا، یا مطلب ادھر ان کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو ہے سودا رضی اللہ عنہ کی جب عدت ختم ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام دیا، اور پھر ان سے شادی ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد یہ پہلی بیوی ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی، اور چند برس کے بعد جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی، تو انہوں نے اپنی جو باری تھی وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہبہ کر دی تھی۔ سودا رضی اللہ عنہ نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہبہ کری تھی، یہ جب آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تھا۔ اب جو تھے ابی طالب کے گزر جانے کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار کے مظالم جو تھے وہ اور بھی دن بدن بڑھتے گئے، اور مسلمان جو ہیں وہ تکلیفوں کو اور مصائبوں کو اس قدر برداشت کرتے رہے، لیکن مسلمانوں نے ہر تکلیف ہر چیز کو ابتدائی صبر سے لیا۔ اور اس میں جو ہے یہ بھی انسان کے دل میں بات آتی ہے کہ بڑے بڑے عقل والے بھی کہ آخر وہ کیا اسباب تھے، وہ کیا ایسی چیزیں تھیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو اتنا ثابت قدم رکھا تھا کہ وہ لوگ اس قدر تکلیفوں کے باوجود بھی اسلام پر ڈٹے رہے۔ ان میں سب سے پہلا جو اہم سبب تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کی ذات واحد پر ایمان اور ان کی ٹھیک معرفت، کیونکہ جب ایمان دلوں میں صحیح طرح سے ہو تو وہ ایک مضبوط ستون کی طرح بن جاتا ہے۔ ہم سب کو اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی انتہائی جو ہے وہ حفاظت کرنی ہے، ایمان اور عقیدے کی ہمیں انتہائی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ ایمان اور جو ہے اور پھر اس کے بعد جو ہمارے عقیدے ہیں وہ ضروری ہیں، ورنہ کیا ہے کہ لوگ پھر اس میں پڑ جاتے ہیں، بدعتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ بدعت، اور دیکھو کفار کے ہم لوگوں نے کتنے واقعات پڑھے کہ کفار جو ہے ان کے لعنتان، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے قریش کی طرف سے ان کے بیہودہ سوالات، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا رسائیاں، لیکن ان ہر چیز کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اپنے تبلیغ پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے۔ اور ایک واقعہ ان میں یہ بھی ہے کہ ابو لہب کے جو بیٹے ہے عتبہ پر کی بدعا، یعنی کیا تھا اس پر جو تھی وہ بدعا جو اس پر لگ گئی تھی، چنانچہ اس نے ملک شام کے سفر میں جو ہے ایک شیر کو دیکھا تھا، وہ ملک شام جا رہا تھا ایک سفر میں، اس نے ایک شیر کو دیکھا، تو عتبہ کے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دی تھی، تو یہ ایک شام کے سفر میں جا رہا تھا تو یہ چیخنے چلانے لگا کہ مجھے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا،
اب ابی بن خلف جو ہے وہ واقعہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جو ہے تھوڑا سا نیزہ اٹھا کے اس کے گردن پر جنگ احد میں انہی نیزے سے اس کے گردن پر تھوڑی سی معمولی سی خراش ڈالی تھی، اور وہ یہ چیخ کر کہنے لگا کہ قتل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اے لوگوں جو ہے مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کر دیا۔ اب قریش کے اعزار رسائیاں اور ان کی تکلیفیں، یہ سب چیزوں سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انتہائی جب وہ ہو گئیں، پریشان ہو گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ سوچنے لگیں کہ اب جو تبلیغ ہے اب یہ مکے سے باہر جا کے کی جائے، تاکہ مسلمانوں کو مکے کے قریب اور خاص کر طائف کا جو علاقہ ہے اب وہاں جا کر اگر تبلیغ کی جائے اور وہاں کے لوگ اسلام لے کر آئیں تو مسلمانوں پر جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں ایٹ لیسٹ وہ مکے سے باہر جا کے کچھ سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کا ان کو موقع مل جائے گا، کچھ سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کا ان کو موقع مل جائے گا۔ تو اب انشاءاللہ العزیز ہمارا جو اگلی جو ہماری کلاس ہوگی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف پر ہوگی، تو انشاءاللہ یہ سفر طائف کا واقعہ ہم اپنی اگلی کلاس میں اس کو کور کریں گے، اور آج کی کلاس کو اس جگہ پر جو ہے غم کے سال پر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں، اور اگلی کلاس میں پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق